السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بھائی اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہیں۔ سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 1 اور پارے کا رکوع نمبر 6 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کی اور اپنی توحید کے مختلف دلائل پیش کیے، براہین پیش کی، تاکہ انسانیت یہ سمجھ جائے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کو فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل، انسانی معاشروں کی جو تشکیل ہے، اصل میں وہ اس کائنات کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خصوصاً شمس و قمر کی جو تخلیق ہے اور اس کا پورا ایک سرکل ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے پورے شیڈول کو ترتیب دیتے ہیں۔ وہ زندگی کا ایک مینجمنٹ قائم کر کے، اس کی تشکیل کر کے، وہ اپنے تمام امور انفرادی اجتماعی جس طرح کے بھی ہیں وہ اس کے مطابق تشکیل دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس کی طلب پیدا کرو، ان علوم کی طلب پیدا کر کے ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے۔ اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ تو ایک عام جانور کی طرح ہے، جیسا کہ رات آئی تو سو گئے، صبح آئی تو اٹھ گئے۔ تو یہ جو زندگی کا سرکل ہے، یہ تو ایک مینجمنٹ کے لیے ہے، سائنس کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے۔ جدید ایجادات کی مینجمنٹ اس سے ہوگی، تشکیل ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کرے۔ لیکن ہوا ایسے کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے نتیجے میں دو قسم کے جو لوگ ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ان چیزوں کو دیکھ کر اور متکبر ہو جاتے ہیں اور ظلم قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہوں کا جو نقشہ ہے اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں کھینچا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ خوش رہتے ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ ہماری آیات سے، نشانیوں سے، رہنمائی سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔
بڑی دو ٹوک اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے اس کو بس عیش و عشرت سے گزارو، اس کو جس طرح ہماری خواہشات چاہتی ہیں، جس طرح شیطانی رہنمائی کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات پیدا کر کے، ذاتی مفاداتی اغراض پیدا کر کے، انفرادی اغراض پیدا کر کے ہم سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مطمئن بھی ہیں۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی، وہ اپنی اس انفرادی زندگی میں انفرادی دائروں کے اندر خوش ہیں، مطمئن ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کا پورا یہ جو تدبیری نظام ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے، کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں انہوں نے ریسرچ کی تو آج ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ ہم نے تو اپنے ایک خاندان کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کی، صرف نام لیتے ہیں اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اپنی تمام خوشیاں اور غمیاں، تمام فیملی مینجمنٹ، خاندانی لائف ہم اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی رہنمائی عمل و کردار کی تشکیل کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہماری آیات سے، نشانیوں سے، رہنمائی سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ بے خبر سے کیا مراد ہے؟ خبردار تو ہیں، وہ پتہ ہے ان کو یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ ہماری ایک تاریخ ہے، لیکن وہ ان کے نتائج جو نکل رہے ہیں ان سے بے خبر ہیں، توجہ ہی نہیں ان کی۔ اس لیے جو حزب الشیطان ہوتی ہے، شیطانی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ وہ نظام قائم کرتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہی کمایا ہے۔ جتنا ان کا مائنڈ سیٹ ہے چھوٹا سا، محدود، انفرادی، اس کے مطابق انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ دنیا میں بھی جہنم انہوں نے بنا دی، انفرادی ذاتی اغراض کا نظام قائم کر کے، ظلم کا نظام قائم کر کے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو جہنم ہی ملے گی۔ اب ایک دوسری جماعت جو سچی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت؟ جو اللہ کی رہنمائی کو حاصل کرتی ہے، اس پہ غور و فکر کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، اس کا اللہ رب العزت نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا عمل و کردار بھی ایمان کے مطابق ہے، یعنی ان کا ایمان اور عمل ایک پیج پہ ہیں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ رب العزت ان کو رہنمائی دیتے ہیں۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ رب العزت ان کو جنات، باغات اور جنات نعیم، نعمتوں والی، آرام دہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ گویا دنیا میں انہوں نے اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل کر کے دنیا میں ترقی کی، دنیا میں عدل کے نظام قائم کیے، انسانی معاشرے تشکیل دیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو کامیاب کیا، اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے اس جنت کا نقشہ کھینچا ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی جو دعا ہوگی جنت کے اندر وہ ہوگی سبحانک اللہم۔ جنت میں اللہ رب العزت ہر جنتی کو جو وہ چاہے گا، خواہش پیدا کرے گا، اللہ رب العزت وہ عطا کریں گے، اور جنتی جب دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، اور پھر جس نعمت کو وہ خواہش کرنا چاہتے ہیں، مانگنے کی بجائے
وہ کہیں گے سبحانک اللہم، چنانچہ یہ ان کا ایک انداز ہوگا اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنے کا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنتیوں کا آپس میں جو تقیہ کلام ہوگا وہ سلام ہوگا، وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کا جو آخری تقیہ کلام ہوگا جب اللہ کی نعمتوں کے استعمال کر لیں گے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہ پھر اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے، تو الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ گویا شروع کا جو ان کا کلام ہوگا وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے، سبحانک اللہم۔ آپس میں جو ان کا ملنے کا انداز ہوگا وہ سلام ہوگا، اور آخری جو ان کا کلام اور گفتگو ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ اسی لیے تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہمیں چیزیں دیکھ کر، نعمتیں دیکھ کر ہمیشہ سبحانک اللہم کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور جب ہم ان نعمتوں کو استعمال کر لیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اور سارا کچھ اسی کا ہے، وہی اس کا حقیقی مالک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ حمد و شکر یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو کاروباروں کی پریشانیاں ہیں، فیملی کی پریشانیاں ہیں، اسی طرح جاب کی پریشانیاں ہیں، اور اس نظام ظلم کی وجہ سے جو بے روزگاری کی پریشانی ہے، غربت کی پریشانی ہے، بد امنی کی پریشانی ہے، اللہ رب العزت کی آج رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل نہیں ہو رہی، اللہ ناراض ہو گیا ہم سے۔ ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔